اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کر رہے تھے جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر۔ آج بات کر رہے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محبت امام حسین سے کتنی تھی۔ اتنی بڑی محبت اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے پاس آتی ان کو ملنے کے لیے تو امام حسین کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے، اتنی محبت کرتے تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین سے ملنے کے لیے آتی، اگر امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے تو اس وقت قرآن کو بند کر دیتے اور استقبال کے لیے جناب زینب سلام اللہ کے کھڑے ہو جاتے۔ جب جناب زینب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتی، چاہے واجب یا مستحب، تو سب سے پہلے جا کر امام حسین کی زیارت کر کے آتی اور بعد میں نماز پڑھتی تھی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عبداللہ بن جعفر سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو ایک شرط رکھی گئی، عجیب شرط ہے۔ شرط میں یہ بات لکھی گئی کہ جتنی مرتبہ چاہے گی جناب زینب سلام اللہ علیہ امام کی زیارت کے لیے تو اس کو اجازت ہوگی، کوئی روکے گا نہیں۔ کتنی محبت! نکاح میں شرط ہے، امام عالی مقام کو ملنے کے لیے کوئی بندہ روکے گا نہیں، چاہے دن میں جتنی مرتبہ جاتی۔ لیکن تاریخ والا لکھتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک دن میں 4 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے امام کے گھر جایا کرتی تھی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جتنی محبت جناب زینب کی امام حسین سے ہے، اتنی محبت میں نے کسی 2 فریقین کے درمیان نہیں دیکھی۔ تاریخ میں یہ 2 بہن اور بھائی نہیں ملتے، جس طرح امام حسین اور جناب زینب کی آپس میں محبت تھی، اتنی محبت کسی بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے نہیں ہے۔ کمال کی محبت ہے۔ ایک دن تھا، کوفہ کا شہر تھا، جناب علی کی شاعری تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ چند مستورات کو قرآن پڑھا رہی تھی، قرآن کے حروف مقطعات پڑھا رہی تھی، تو جناب علی آئے، دیکھا کہ قرآن پڑھا رہی ہے، تو جناب زینب سے پوچھا، میری پیاری بیٹی ان الفاظ کا معنی تم جانتی ہو؟ بابا کون سے الفاظ؟ تو جناب علی نے کہا، قاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے؟ میرے بابا جان میں نہیں جانتا۔ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام علی علیہ السلام نے بتایا، اس سے مراد کربلا ہے۔ تو بی بی نے پوچھا، مولا کربلا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، میری شہادت کے بعد میرے امام حسن کی شہادت ہوگی، امام حسن کی شہادت کے بعد کربلا کے صحرا میں اس ویران جنگل میں 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، مسلمان آئیں گے، تیرے بھائی کو باغی کہیں گے اور باغی کہہ کر فوجیں اکٹھی کر کے شام و کوفہ کی فوجیں ہوں گی، آ کے عصر کے وقت تیرے بھائی کے سر پر وار کریں گے، ظلم کریں گے، تلواریں چلائیں گے، تیر چلائیں گے، خنجر چلائیں گے، پیاسا تیرے بھائی کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس دن کو، اس سرزمین کو، جس سرزمین پر امام حسین شہید ہوں گے، اس سرزمین کو کربلا کی زمین کہا جائے گا۔ اتنی بڑی محبت۔ اس حوالے سے چند جملے علامہ نجفی صاحب نے سعادت الدارائن میں لکھے ہیں، دنیا میں جتنی نفسا نفسی ہے، جتنے بہن بھائی ہیں، جتنی محبت جناب زینب سلام اللہ کو امام حسین سے تھی، اتنی محبت کسی بہن کو کسی بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی محبت کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ نماز کا قصد کرتی، پڑھنے کا ارادہ کرتی، تو سب سے پہلے سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے گھر جاتی اور امام کی زیارت کر کے جب واپس آتی تو پھر نماز پڑھتی۔ اتنی محبت، اپنا گھر بار، آل اولاد،
امن و راحت کو خیر بات کہہ کر اپنے عزیز بھائی کے ساتھ اس سفر پر نکلی ہے جس سفر میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بھی جانتی ہے جس سفر کو میں جا رہی ہوں اس سفر میں نہ تو میری رضا محفوظ ہے نہ میری عزت محفوظ ہے۔ لوگ مسلمان میری عزت کی توہین کریں گے، میری رضا چھین لی جائے گی، میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، سفر بھوک اور پیاس میں ہوگا، پہاڑوں کا سفر، ریگستانوں کا سفر، ہر مشکل کے بعد بڑی مشکل کا سامنا۔ لیکن تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنا سفر اس اشخاص اس بھائی کے ساتھ کیا جو بہت زیادہ پیارا تھا۔ پھر یہ نہیں کہا کہ صرف سفر کرنا مقصد ہے، کہا جہاں جہاں میرے پیارے بھائی امام حسین کو لوگ باغی کہیں گے وہاں حسین کی بہن کہے گی کہ باغی کو نہیں مارا آپ نے تو نمازی مارا ہے۔